تذودان، اور انہوں نے دیکھا دو عورتیں ان سے علیحدہ کھڑی روکے ہوئے ہیں، مراد وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، اور ان عورتوں نے مردوں کے ساتھ مکس ہونا پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، علیحدہ کھڑی ہوئی ایک بار، اور پتہ نہیں کیسے مرد تھے کہ خود تو نکالے جا رہے، پانی پلائے جا رہے اپنے جانوروں کو، یہ بیچاری دو عورتیں کھڑی ہوئی، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ لیڈیز فرسٹ یاد آ رہا ہے کسی؟ تو وہ بھی شاید ان کے لحاظ برابر نہیں تھی۔ قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے، یہ کیا ماجرا ہے، سارے لوگ پانی نکالے تم دو الگ کھڑی ہو۔ قالتا لا نسقي حتى يصل الرعاء، وہ بولی کہ ہم نہیں پلاتی جب تک یہ چروائے پلا نہ لے، واپس نہ لے جائیں اپنے جانوروں کو۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، بوڑھے ہو گئے اس لیے وہ باہر نہیں نکل سکتے، ورنہ ہم لڑکیوں کا گھر سے نکلنا اور مردوں کے ساتھ کھڑے ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں، کوئی پسندیدہ بات نہیں، یہ عذر ہے، یہ ایک ایکسکیوز ہے، ہمارے والد صاحب بوڑھے اس لیے مجبوراً ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اسلامی شریعت نے عورت پر کبھی بھی معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد جوان، لڑکے جوان، ان کی ذمہ داری، اگر وہ نہیں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی، گھر واپس آئے گی، باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہیں تو چچا کی ذمہ داری، چچا نہیں تو ماموں کی ذمہ داری، اور اگر والد نہیں اور دادا ہے تو دادا کی ذمہ داری، اور یہ سب بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری، تو پھر وہ ہماری ذمہ داری۔ ایک لمحہ بھی شریعت نے عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو آج کا دور ہے کہ سب باہر نکل آؤ، سب باہر نکل آؤ، سب باہر نکل آؤ، مناسب نہیں، درست نہیں، بہرحال۔ تو وہ ابونا شیخ الکبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں آتی ہیں۔ فسقا لہما، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ان کی غیرت دینی نے بھی اور مربت نے بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ بیچاریاں جو ہے وہ انتظار کیے رہیں اور کھڑی رہیں، تو انہوں نے پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلا دیا۔ ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے کی طرف آ گئے۔ فقال، بس عرض کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت بھی بے شک تو میری طرف اتار دے میں اس کا فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، بڑی عاجزی، رب میرے تو جو بھی دے دے، جو بھی میری جھولی میں ڈال دے، میں تو فقیر ہوں، میں تو محتاج ہوں، جو دے دے میں محتاج ہوں تیرا۔ بہت پیاری دعا ہے، بڑی عاجزی والی دعا۔ اور یہ وظیفہ، یہ وظیفہ اس سے آگے چل کر ابھی ہم پڑھیں گے نکاح بھی ہو گیا، اس سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے رہائش بھی مل گئی، اس سے آگے چل کر ہم پڑھیں گے ملازمت بھی مل گئی، یہ سارے معاملات حل ہو گئے۔ بھائی قرآن کا وظیفہ صحیح ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ اپنے چہروں کو مسکراتا رکھے جی، لڈو تو اچھل ہوں گے دلوں کے اندر کچھ کے، تو پڑھیں، کوئی بات نہیں، پڑھیں بالکل، اللہ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ابھی نکاح کا بھی ذکر آ رہا ہے، ابھی نوکری کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور ابھی رہائش کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ دعا یاد کر لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو نعمت تو مجھے عطا فرما دے میں تو فقیر ہوں، جو دے دے میں بھکاری ہوں، میں فقیر ہوں۔ بہت پیاری دعا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی ان کے پاس شرم سے چلتی ہوئی۔ کس بات کا اظہار ہوا؟ شرم سے چلتی ہوئی۔ آج تو سینہ تان کر چلتی ہوئی، آج تو لباس کم کر کے چلتی ہوئی، آج تو ناز نخروں کا اظہار کرتے ہوئے چلتی ہوئی، آج تو بڑی بڑی ہل کو ٹھک ٹھک کر کے متوجہ کرتے ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اور یہ اللہ کی بندی الاستحیاء، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ سیدنا عمر نے کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا، گھونگھٹ بھی نکالا ہوا تھا۔ یہی گھونگھٹ جو سورہ احزاب آیت 59 میں پڑھیں گے، اوپر سے لٹکانا جسے گھونگھٹ کہا جاتا ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اس لڑکی نے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، قالت، اس نے عرض کیا، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ کو اس کا صلہ دے جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے والد کے پاس، اور ان سے واقعہ بیان کیا، قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈریے مت، خوف نہ کیجئے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالمین کی قوم سے بچ کر آ گئے ہیں، اب یہاں پر آپ کے لیے پناہ ہے، یہاں آپ اطمینان سے رہیے گا۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک لڑکی بولی، یا ابت استاجرہ، اے میرے ابا جان آپ انہیں ملازمت پر رکھ لیجئے، اجرت پر رکھ لیجئے،
ان خیر من استاجرت القوی الامین، بس بے شک جسے آپ ملازمت پر رکھیں تو وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو، فزیکلی بھی ساؤنڈ ہو، اگر آج کے دور سے کہ انٹلیکچولی بھی ساؤنڈ ہو، کوالیفائڈ بھی ہو مگر امین بھی ہو، ورنہ کئی مرتبہ ویل کوالیفائڈ ویل کلیور مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں اور ڈس بھی بہت بڑی پہنچاتے ہیں اور فراڈ بھی بہت بڑا کرتے ہیں، اور اگر دنیا کے اندر پچھلے 10 15 20 سال میں ہونے والے فراڈ کی لسٹ نکالیں تو وہ جاہل قسم کے لوگوں نے نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیے۔ اوباما نے بھی اگر بیل آؤٹ پیکج دیا تھا بینکنگ سیکٹر کو ڈوبتے ہوئے تو اس پیکج کا 70-80% ہائی اپس کی جیبوں میں گیا تھا۔ ہم ہی نہیں بدنام ہے، وہ زیادہ بڑے بدنام لوگ ہیں، بس خبریں زیادہ نہیں آتی یہاں پر، ہماری زیادہ اڑ جاتی ہیں۔ بہرحال تو قوی بھی اور امین بھی۔ امین میں کیا ہے؟ سیدنا عمر نے یہ بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ لڑکیاں اپنے والد کے پاس لے کر آئیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ اکبر کبیرہ، میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو، اور جہاں رائٹ لیفٹ مجھے بتانا، میں رائٹ ہو جاؤں گا، میں لیفٹ ہو جاؤں گا۔ اتنی حیا کا اہتمام سیدنا موسیٰ نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب وہ پانی نکال رہے ہوں گے تو قوت بھی دیکھی ہوگی، اور جب پانی نکال رہے ہوں گے تو توجہ پانی کی طرف ہی ہوگی، لڑکیوں کی طرف نہیں ہوگی، وہ بھی انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو